بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1985 میں پبلش ہونے والی یہ کتاب حوار الصحافی مع الجن المسلم بہت ہی کنٹروورشل داستان پر مشتمل ہے، جس میں اس کتاب کے مصنف محمد عیسیٰ داؤد نے ایک جن کے ساتھ اپنی گفتگو کے احوال کو قلم بند کیا ہے۔ انسانی عقل سے ماورا دنیا کے حقائق کو ایک جن ابن کنجور نے انسان کے سامنے پیش کیا۔ ان کا رہن سہن، ان کے رسوم و رواج اور ان کی زندگیوں کے متعلق جو ہزاروں سالوں پر محیط ہوتی ہیں، اس انٹرویو میں بات کی گئی ہے۔ ایک ایک کر کے عیسیٰ داؤد اس جن سے سوال کرتا گیا اور وہ ان کے جوابات دیتا گیا۔ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا یہ جن ابن کنجور آخر کون تھا، اور وہ سوالات کون سے تھے جو عیسیٰ داؤد نے اس جن ابن کنجور سے کیے تھے۔ تو اگر آپ یہ امیزنگ کنورسیشن سننے کے لیے تیار ہیں تو ویڈیو کو لائک، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر ہم اس علم کی تلاش مل کر سکیں کہ جس کی تلاش نے کئی جوانوں کو بوڑھا کر دیا، تاکہ ہم اپنی میراث یعنی علم کے اوج کمال تک دوبارہ پہنچ سکیں۔ سبسکرائب۔ یہاں سے میں اس گفتگو کو عیسیٰ داؤد کی زبانی سنانے والا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا نام ابن کنجور ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک مسلمان جن ہے۔ وہ ہندوستان کے سردار دینات میں سے ایک سردار کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے۔ اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے میں اس سے کچھ جاننا چاہتا ہوں تاکہ اسے نقصان پہنچاؤں۔ اس نے کہا کہ پہلے تم مجھے قسم دو کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں انسانوں کے مقابلے میں 15 یا 16 سال کی عمر کا ہوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نہیں، تمہاری حقیقی عمر کیا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا کہ قسم اٹھاؤ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے دوبارہ قسم اٹھائی اور اس نے مجھے بتایا کہ میں 180 سال کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنات کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ہم ہزاروں سال تک جی سکتے ہیں، کچھ 4000 سال تک، کچھ 5000 سال تک، اور بعض اوقات 6000 سال تک بھی، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی 8000 سال تک جیے۔ میرا باپ 950 سال کا ایک کافر تھا کہ جب اس کی اپنے ایک وزیر سے لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں وہ مارا گیا تھا، لیکن میرا دادا ان معمر ترین جنات میں سے ہے جو ہزاروں سال تک جیتے ہیں۔ مگر ہم میں سے سب سے بڑی عمر کا ایک جن ہے، وہ ہے ابلیس۔ وہ سب سے قدیم اور ہم میں سے سب سے معمر ترین ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں جنات کی تعداد کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر اللہ کے حکم سے تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ہر طرف جنات ہی نظر آئیں گے۔ اب یہاں رکیں، ہم دی گئی انفارمیشن کا انالیسس کریں گے۔ جیسا کہ اس جن نے بتایا کہ میرا نام ابن کنجور ہے، مگر ابن کنجور کا مطلب کیا ہے؟ کافی تلاش کے بعد بھی مجھے اس کا کوئی بامعنی مطلب نہیں ملا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس لفظ کا تعلق کسی اور زبان سے ہے، جو عربی میں آنے کے بعد علاقائی خرابی کی وجہ سے ابن کنجور ہو گیا۔ تو جب میں نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ انگریزی لفظ کونجرر کی بگڑی ہوئی عربی شکل ہے، یعنی انگریزی میں اس کا مطلب جادوگر، ساحر، روحوں کو بلانے والا۔ واقعی یہ حیران کن تھا نا۔ گفتگو دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے درمیان مذہب بھی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے درمیان یہودی بھی ہیں، ہمارے درمیان مسیحی بھی ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے ہیں جو کفر و شرک میں بدترین حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس وقت یہاں اکیلے ہی ہو یا اور بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے علاوہ اس گھر میں ایک نہیں، 2 نہیں بلکہ 4 جنات اور بھی ہیں، جس میں سے شوہر کا نام محمد ہے، بیوی کا نام زبیدہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے سعید اور مرجان بھی رہتے ہیں۔ وہ اس وقت تمہاری چھت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ رات کو انہیں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں اتر کر سو جاتے ہیں، کرسیوں پر، قالینوں پر، اور کسی رات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کی طرف جا کر رات بسر کر لیتے ہیں۔
वो अपने हम मजहबों के लिए दुआ करते हैं और अक्सर फजर की नमाज के वक़्त इन्हें उठा भी देते हैं। जो बिस्तर तुम्हारे इस्तेमाल में ना हो वो ज़रूर जिन्नात के सोने की जगह बन जाता है। तो व्यूवर्स, अभी जो इब्ने कंजूर ने बात बताई है इसके मुतालिक हमें सनन अबी दाऊद में एक हदीस भी मिल जाती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला कमरा आदमी का होता है, दूसरा कमरा बीवी का, तीसरा कमरा मेहमान का और चौथा कमरा शैतान का। यानी जो बिस्तर खाली हो इस पर शैतान अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। और रही बात फजर के वक्त उठाने की, तो हमारे अपने साथ या हमारे रिश्तेदारों में कई ऐसे वाक़यात हैं कि जब फजर के वक्त कोई गैर मरी मखलूक किसी न किसी तरह इस इंसान के लिहाफ को हिलाकर या सर्दी गर्मी का शदीद एहसास इसे ऐन फजर के वक्त उठा देता है। ईसा दाऊद ने इब्ने कंजूर से कहा कि मुझे अपनी कौम के मुतालिक मज़ीद बताओ। इसने बताया कि हमारे लिए मुजस्समे अपने अंदर बहुत ज़्यादा कशिश रखते हैं। ये हमारे लिए ऐसे ही होते हैं जैसे तुम्हारे लिए किसी मनपसंद खाने की खुशबू हो, सिवाय गुड़िया के। जब बच्चे किसी गुड़िया से खेल लेते हैं तो हमारे लिए इसमें वो कशिश खत्म हो जाती है। हम में कुछ ऐसे हैं जो बदकार औरतों के करीब रहना पसंद करते हैं। मैंने इससे कहा कि मुझे अपनी कौम के मर्दों और औरतों के मुतालिक बताओ। इसने कहा कि हमारे यहाँ वैसे ही निकाह और बदफेलियाँ होती हैं जैसे तुम्हारे होती हैं, लेकिन एक इंसानी औरत के हमल की मुद्दत 9 माह होती है, जबकि एक जिनाया का हमल 15 महीने तक चल सकता है और फिर इसके बाद 7 से 8 जिन्नात की पैदाइश होती है, लेकिन बाज़ औक़ात 15 जिन्नात की पैदाइश तक भी हो सकती है। मैंने इससे पूछा कि क्या इंसान और जिन्नात के दरमियान रिश्ते का ताल्लुक पैदा हो सकता है। इसने जवाब दिया कि इंसान और जिन्नात के दरमियान शादी नामुमकिन है। ये सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि अगर जिन खुद को किसी इंसानी शक्ल में ढाल ले, लेकिन अगर ये शादी हो भी जाए तो औलाद पैदा होना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों मखलूकात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक की पैदाइश मिट्टी से जबकि दूसरे की पैदाइश आग से हुई है। मैंने इससे पूछा कि क्या तुम खुद को आसानी से किसी इंसानी सूरत में ढाल सकते हो। इसने कहा कि नहीं, ये सलाहियत तमाम जिन्नात के पास नहीं होती। कुछ जिन्नात खुद को बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर सकते, मगर कुछ जिन्नात मसलन इफरीत वगैरह के पास खुद को जाहिर करने की जबरदस्त सलाहियत होती है, मगर जब वो जाहिर होता है तो इस वक्त वो अपनी कमजोर तरीन हालत में होता है और इसे मारना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह हाफिज।